السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو حدیث پڑھیں گے وہ ہے زمین پر ناجائز قبضہ اور صالحین کو ستانے کا وبال۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ عروہ نامی ایک خاتون نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے اس کی زمین کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک خاتون نے یہ دعویٰ کیا اور وہ عورت یہ کیس مروان بن حکم کے پاس لے گئی، کیونکہ مروان اس وقت وہ حاکم تھا، تو اس کے پاس لے گئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد بھی اس کی زمین پر قبضہ کروں گا؟ میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان سنا ہے تو اس کے بعد میں کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کروں گا۔ تو مروان نے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کیا سنا؟ قبضہ کے بارے میں، زمین پر قبضہ کرنا جو ہے، اس کے بارے میں کیا سنا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد نبوی بیان فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین۔ یہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کرے وہ حصہ 7 زمینوں تک توق بنا کر روز قیامت اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک بالشت کی بات ہو رہی ہے، ایک گٹھ جس کو کہتے ہیں۔ مروان نے کہا، میں اس کے بعد آپ سے کوئی گواہی ثبوت نہیں مانگوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے خلاف یوں دعا کی کہ تو نے یہ جو دعویٰ کیا ہے غلط کیا ہے، اور میں نے یہ فرمان سنا ہوا ہے، تو میں یہ کام کبھی سوچ سمجھ کر تو کیا بھول کر بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کیا دعا کی اس کے بارے میں؟ اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرها وقتلها فی ارضها۔ یہ آپ نے دعا کی، اس کا بھی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو پھر تو اسے نابینا کر دے۔ کیا کیا؟ اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر دے، اندھا کر دے، اور اس کی اپنی زمین میں اسے موت دے۔ راوی نے بیان کیا، موت سے پہلے اس عورت کی بینائی جاتی رہی، موت آنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے کنویں میں گر گئی، گر کر فوت ہو گئی۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کا جو نمبر ہے 1610 ہے۔ حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ کسی کی زمین پلاٹ پر ناجائز قبضہ کرنا ظلم اور بہت بڑا جرم ہے۔ تو یہاں تو بڑا عجیب سلسلہ چلا ہوا ہے، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہمیں صرف اتنی زمین چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں وہ ہمیں مل جائے، بس اتنی زمین چاہیے۔ تو ہم بھائی بھائی کے خلاف ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کو مار بھی دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں،
تاکہ میں باپ کی ساری جائیداد خود لے جاؤں۔ افسوس ہے کہ ایک بالشت زمین وہ ساری کی ساری جو ہے جب توق بنا کر گلے میں ڈالی جائے گی تو یہ اتنے بڑے بڑے پلاٹ اور اتنے بڑی بڑی زمینیں یہ کیسی وہاں ہم برداشت کریں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی زمین پر قبضہ نہ کریں۔ یہاں تو ہم موجیں ماریں گے، جو کچھ مرضی کریں گے، لیکن جو آگے جواب دینا ہے وہ ساری کی ساری زمین اس کا توق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال کر پھر ہمیں جو ہے سزا دی جائے گی، تو پتہ تو اس وقت چلے گا نا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور اولیاء علیہ الرحمہ کو اذیت پہنچانا، ان کا مذاق اڑانا یا کسی بھی طرح ان کی تنقیص کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب اس عورت نے یہ جھوٹا جو ہے اس پر جو ہے اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دعویٰ دیر کیا تھا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور انسان خالی ہاتھ جائے گا، تو اس لیے جو ہمیں چاہیے تیاری کرنی ہے قبر کی، حشر کی، آخرت کی، اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ناجائز زمینوں پر قبضہ کرنے سے بچائے، اپنے عذاب سے بھی بچائے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔